كان الله غفورا رحيما وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. معاشر الكرام وحضرات حکم معزز اساتذہ کرام اور روشن سراج کے گلولانا، اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام دیا ہے اور اس کی تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہے وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ مسلمان عورت عزت کے تحفظ کے ساتھ تلاش معاش میں ناری بننے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام نے اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام نے عورت کو ضرورت کے موقع پر گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس طرح کہ وہ پردے کے آداب و شرائط کا ملحوظ رکھ کر گھر سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہوس کی نگاہوں کا شکار بننے سے بچائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن ایک عرصے سے مغربی سرائے املاک اور مغرب زدہ افراد اور تمام تنظیموں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا اور اس کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا، حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو چیزیں دی ہے اس کی تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہے وہ اسے دنیا کے کسی اور مذہب سے نہیں ملا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح گزشتہ چند دنوں سے کرناٹک کے کالجوں میں اور پورے ملک میں جو پردے کے خلاف جو فضا بنائی گئی ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے اور اس سلسلے میں مقدمہ ابھی عدالت میں چل رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے اور پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار یہ رکھی گئی کہ مرد کمائے اور عورت گھر کے انتظام کو سنبھالے، اور مرد کا عورت کے لیے کما کر لانا یہ اس عورت پر کوئی احسان نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے، اور اگر کوئی مرد اس میں کوتاہی کرتا ہے تو عورت اس کو اس فریضے کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ امتیاز اس لیے عطا کیا کہ وہ کسب معاش کے الجھنوں میں پڑھ کر معاشرتی برائیوں کا سبب بننے کے بجائے گھر میں رہ کر قوم کی تعمیر کی خدمت انجام دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گھر کا ماحول معاشرے کی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس میں خرابی آئی تو اس کا فساد پورے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک مسلمان عورت اپنے گھر میں رہ کر ان نونہالوں کی تربیت کرے جنہیں آگے چل کر قوم کی تعمیر جنہیں آگے چل کر قوم کی ذمہ داری کو اٹھانا ہے تو سارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن جس ماحول و معاشرے میں پاکیزگی کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، جہاں پردے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو وہاں یہ تقسیم کار کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب سے مغربی تمام اخلاق اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو بڑی مصیبت سمجھنے لگا اور قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہا۔ دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی بوجھ تصور کرنے لگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عورتوں کو یہ پڑھایا گیا کہ تم کو اب تک گھر کی چار دیواریوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے، تم کو اب تک حکومت و سیاست کے اعلانوں سے محروم رکھا گیا ہے، اب تم باہر آ کر زندگی کی جد و جہد میں برابر کا حصہ لو۔ دنیا بھر کے اعزاز اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری ان دل فریب ناروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان دل فریب ناروں کی آڑ میں اسے سڑکوں پر گھسیٹ لایا گیا، اسے دفتروں میں ترقی عطا کی گئی، اسے اسٹوڈنٹ بننے کا احساس دیا گیا، اس کے ذریعے تجارت کو چمکانے کے لیے اسے سیلز مین اور ماڈل کاری بننے کا شرف بخشا گیا۔ اس کے ایک ایک عزم کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو، اور اسے اجنبی مردوں کو ڈائریکٹ سیکریٹری کا منصب بخشا گیا۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا، عزت و عزت کے ہار اس کے گلے میں ڈالے تھے، آج وہ عورت تجارت کو چمکانے اور مردوں کی فقر کو دور کرنے کے لیے محض تفریح کا سامان بن چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا جائزہ لیا جائے کہ خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے صدر بنا دیا ہو،
گئی ہو یا کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے جج بنا دیا. اگر ان کا اعداد و شمار جمع کیا جائے تو ان کا تناسب بمشکل چند فیصد ہوگا. ان گنی چنی چند عورتوں کو کچھ منصب دے کر باقی لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ لایا گیا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ واقعات کسی خیالی دنیا کے نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کے ہیں. ہر شخص وہاں جا کر اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ لایا گیا. اور دنیا بھر کے جتنے بھی نچلے کام ہیں آج یورپ و امریکہ میں وہ تمام کام عورتوں کے سپرد ہے. چنانچہ ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنا، ان کے بستروں کی چادریں بدلنا، روم اٹینڈنٹ کی خدمات، یہ تمام کر اسی صرف ناسب کے حصے میں آئے جسے گھر کے پیٹ اور ذلت سے آزادی عطا کی گئی تھی. میرے عزیز ساتھیوں، پروپیگنڈے کی حکومتوں نے ہماری ذہنوں پر عجیب و غریب فلسفہ مسلط کر دیا کہ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے شوہر کے لیے کھانا داری کا انتظام کرے تو یہ اس کے لیے ذلت اور قید ہے. اور وہی عورت گھر سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے کھانا پکائے، دوسروں کے لیے کام کرے، دوسروں کی بستروں کی چادریں بدلے تو یہ ذلت اور اعزاز ہے. یہ کہاں کا انصاف؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہر شخص یورپ اور امریکہ جا کر اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود ہو، وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حالات، وہ گھنونے حالات ہمارے ارد اور معاشرے میں بھی دہرائے جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ یہ کیا ستم ہے کہ ہم بھی رفتہ رفتہ بے پردگی اور بے حجابی کے اسی راستے پر چل رہے ہیں جس نے مغرب کو معاشرتی تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، آج دنیا بھر کا میڈیا ایک خاص محنت میں مصروف ہے. جی ہاں، وہ اخبارات ہو یا ٹی وی چینلز، رسائل و جرائد ہو یا ریڈیو چینلز، ویب سائٹ ہو یا سوشل میڈیا، یہ سب کے سب مسلمانوں سے وہ دولت کے بہا اور متاع پیشوا چھین لینا چاہتے ہیں جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا مزاج شرم و حیا کا ہے اور مغربی تہذیب کی پوری تمدن بے حیائی پر کھڑی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، حیا ہی وہ جوہر ہے جس کے چلے جانے کے بعد انسان کا قدم برائی کی طرف چلتا ہے، جس کے چلے جانے کے بعد انسان کے لیے بڑا سے بڑا گناہ کرنا آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے ذریعے معاشرے کو تمام گندگیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت نہ کرے، اور اسی طرح کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ سنتے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوے میں جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ. میرے عزیز ساتھیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں پردہ فرض ہے اور عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے اور چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. لہٰذا اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے جب لڑکیاں تعلیمی اداروں کا رخ کریں تو ان کے لیے پردہ کرنا لازم ہے، اور اس اسلامی شعار کی بقا کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم پر اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور میں حکومت کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگر تم پردے کو غیر ضروری سمجھتے ہو، اگر تم پردے کو اہمیت نہیں دو گے، اگر تم اس کی عظمت کو نہیں سمجھو گے تو نتائج خطرناک ہو جائیں گے. میں اپنے شعر میں اس نتائج کو کہہ کر جاتا ہوں، پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلے گا، پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلے گا. سمجھو کہ تم جس کو بیٹا وہ تمہارا نتیجہ نکلے گا. اس کے بعد محمد